ہندوستان کے شہر آگرہ میں مغلیہ طرز تعمیر کا ایک ایسا فن پارہ موجود ہے جسے دنیا کا 7واں عجوبہ قرار دیا گیا۔ جی ہاں، یہ عمارت کوئی اور نہیں بلکہ تاج محل ہے۔ عشق و محبت کی ایک لازوال داستان، محبت کی یاد میں تعمیر کردہ دنیا کی سب سے انوکھی اور قیمتی عمارت۔ 336 کنال پر محیط سنگ مرمر کی یہ بے مثال عمارت جہاں اپنی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہے، وہاں اپنے سینے میں ایک دکھ بھری داستان سمائے ہوئے ہے۔ دوستو، لگ بھگ 400 سال پہلے محبت کی یاد میں تعمیر کی گئی یہ عمارت آج تاج محل کے نام سے جانی جاتی ہے اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ بلڈنگ بنانے میں کتنا خرچ آیا، کتنے لوگوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا اور ماہرین تعمیرات کو کیا کیا مشکلات پیش آئی۔ دوستو، اس کی تعمیر لگ بھگ 20 سال تک جاری رہی، جس میں مغلیہ سلطنت کے ہر کونے سے مزدور اور ماہرین تعمیرات کو بلایا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق آج کے دور کے 10,000 کروڑ پاکستانی روپے سے یہ عمارت تعمیر کروائی گئی۔ دوستو، اسے عجوبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے معماروں نے اس میں کچھ ایسے راز پوشیدہ کر دیے جو آج کے جدید دور کے انجینئرز کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اس عمارت کے ظاہری حسن پر۔ دوستو، اگر ہم صدر دروازے کی طرف سے اس عمارت کو دیکھیں تو یہ عمارت ہمیں بہت ہی بڑی نظر آتی ہے، اور جوں ہم اس کے مین دروازے سے اندر کی طرف جانا شروع کریں تو یہ عمارت ہمیں چھوٹی نظر آتی ہے۔ اگلی بات دوستو، اس عمارت کا ڈیزائن کس طرح سے اس دور میں جب کمپیوٹر نہیں ہوا کرتے تھے اس کا نقشہ بنایا گیا اور ماہرین تعمیرات نے اس کا ڈیزائن کس طرح بنایا گیا۔ اس کا 40 میٹر اونچا گنبد جو کہ بغیر کسی سریے، سیمنٹ اور کنکریٹ کے آج تک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ کس طرح سے تعمیر کیا گیا اور کس طرح سے برے صغیر کے ٹاپ معماروں نے اس کے ڈیزائن دیا۔ ایسے مینار جن کا ہلکا سا جھکاؤ باہر کی طرف ہے، ان کا باہر کی طرف جھکاؤ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ عمارت کی خوبصورتی خراب نہ ہو، اور دوسرا مقصد تھا قدرتی آفات جیسا کہ زلزلہ کی صورت میں مینار بلڈنگ کے اوپر نہ گریں، اس لیے اس کا جھکاؤ تھوڑا سا باہر کی طرف رکھا گیا۔ دوستو، 400 سال پہلے کیا راستے جن سے ماہرین آج پردہ اٹھا رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ 1607 برِ صغیر میں مغلیہ حکومت تھی اور مغل بادشاہ جہانگیر کا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا اور اس کی 15ویں سالگرہ کی رسومات آگرہ کے قلعہ میں جاری تھی۔ شہنشاہ نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے خرم کی شادی اپنے مشیر خاص کی بیٹی سے کروا دی جائے۔ دوستو، یہاں پر 2 روایات ہیں کہ یہ شادی شہنشاہ کی مرضی سے ہوئی اور دوسری روایت یہ ہے کہ شہنشاہ اس شادی سے راضی نہیں تھے اور ان دونوں نے شادی اپنی مرضی سے باہر ہی کی۔ خیر جو بھی ہے وہ مل تو گئے، اور اسی طرح ممتاز بیگم جو کہ شاہ جہاں سے بے پناہ محبت کرتی تھی، ان دونوں کے شادی کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ کیا پتا تھا دوستو، یہ لازوال محبت کی داستان رہتی دنیا تک، جب تک تاج محل قائم ہے تب تک قائم رہے گی۔ دوستو، دن گزرتے گئے اور اچھا دور زیادہ دیر تک نہ رہ سکا۔ چند شر پسند عناصروں نے سلطنت پر میلی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تو اس کے سدباب کے لیے شہزادے نے لشکر کی کمان سنبھالی اور 10 سال تک جو ہے مختلف جنگوں میں سرگرم عمل رہے۔ اس سے خوش ہو کر شہنشاہ نے اسے شاہ جہان یعنی کہ دنیا کے بادشاہ کا لقب دیا، کیونکہ شاہ جہان نے مختلف جنگوں میں کامیابی حاصل کی۔ جنگوں سے فارغ ہو کے دوستو سب سے پہلا کام محبت سے ملاقات۔ شاہ جہان کی ویسے تو 6 بیویاں تھیں مگر ان کو سب سے زیادہ محبوب ممتاز بیگم تھی، چنانچہ خلوت کے لمحات ممتاز کے ساتھ گزارنا مناسب سمجھے اور سب بیویاں اور ممتاز بیگم آگرہ کے قلعہ میں ہی مقیم تھے۔ وقت گزرتا گیا اور بالآخر دوستو 1621 میں مغل بادشاہ جہانگیر بھی وفات پا گئے۔ اب باری تھی رسم تاج پوشی کی، شہزادے کو نیا شہنشاہ منتخب کر دیا گیا۔ اب ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی اور 1628 میں باقاعدہ سلطنت کے شہنشاہ کا حلف اٹھایا۔ تمام لوگ اپنے نئے بادشاہ سے بے حد خوش تھے کیونکہ بادشاہ ان میں انصاف کرتا تھا اور ان کے تمام معاملات کو بہتر طریقے سے حل کرتا تھا۔ سارے فیصلے شاہ جہاں ممتاز بیگم کی مشاورت سے خود کرتے تھے۔ سلطنت کی باغ ڈور سنبھالے صرف 1 ہی سال گزرا تھا
کہ دشمن نے پھر سے لشکر کشی شروع کر دی اور اس مقصد کے لیے شہزادے نے کمر کس لی اور اپنا لشکر لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے رہے اور ایک لازوال کامیابی حاصل کی۔ پوری سلطنت میں کامیابی کا جشن جاری تھا کہ ایک غم کی خبر نے پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ 1631 میں ممتاز بیگم شاہ جہاں کے بچے کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا کو خیر بات کہہ دی۔ اس خبر نے تو شہزادے کو جیسے اندر سے ہی توڑ کر رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ شہزادے نے 7 دن تک کچھ نہیں کھایا اور 2 سال تک موسیقی سننا بالکل چھوڑ دی، خوشبو لگانا اور اچھا لباس پہننا تک چھوڑ دیا گیا تھا اور صرف غم جدائی میں ہی کڑتے رہتے تھے۔ ممتاز بیگم کی خواہش کے مطابق ان کی قبر دنیا کی سب سے حسین عمارت میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جس پر شاہ جہاں نے اپنی ساری دولت اور باقی زندگی لگانے کا فیصلہ کر دیا گیا اور بالآخر 1632 میں تاج محل کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ 20,000 مزدوروں کی مدد سے یہ عمارت اپنا کام شروع کر چکی تھی، اس عمارت کا کام شروع ہو چکا تھا۔ دوستوں، ممتاز بیگم کی قبر چونکہ یمنا دریا کے کنارے موجود تھی اور آپ سب جانتے ہیں کہ دریا کے کنارے جو مٹی وہ ریتلی ہوتی ہے اور بھربھری ہوتی ہے اور بوری بھرکم بلڈنگ تعمیر کرنا یہاں پر کسی قسم کے چیلنج سے کم نہ تھا، کیونکہ زمین بھربھری تھی اور یہاں پر بھاری بھرکم عمارت زیادہ دیر ٹک نہیں سکتی تھی۔ اور دوسرا مسئلہ تھا دریا کا بہاؤ، کیونکہ دریا کا پانی تاج محل کی بنیادوں میں جا کر اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے عمارت زمین بوس کر سکتا تھا۔ تو دوستو، اس مقصد کے لیے کئی بڑے بڑے کنویں کھدوائے گئے اور کنووں کی کھدائی یہاں تک کی گئی یہاں تک کہ پتھریلی چٹانیں زمین سے نیچے نہیں نکل آئی اور ان کنووں کو پتھر اور ایک خاص قسم کے مٹیریل سے جو مکمل کر دیا گیا، جیسا کہ زمین کے اندر کیلیں ٹھوک دی گئی ہوں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں اسی طرز پر آج بھی دریاؤں پر پل بنائے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں سریے اور کنکریٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سب عمل میں دوستوں ہزاروں مزدوروں نے حصہ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جانوروں، ہاتھیوں، گھوڑوں اور بیلوں کی مدد سے بھی کام کیا گیا۔ بنیاد تیار تھی اور لوہے کی طرح مضبوط۔ دوستو، اب مرحلہ تھا تاج محل کی بناوٹ کا کہ تاج محل کا ڈیزائن کیسا بنایا جائے۔ تو اس کو تیار کرنے کا حکم دیا گیا اور ایسا ڈیزائن تیار کرنے کا حکم دیا گیا جو آج سے پہلے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو اور ایسی عمارت کسی نے نہ بنائی ہو۔ دوستو، اس مقصد کے لیے شاہ جہاں نے تاج محل کی عمارت کا ڈیزائن اپنے مختلف آباء و اجداد کے مقبروں سے حاصل کیا، جیسا کہ مغل شہنشاہ کے مزار سے اس نے میناروں کا آئیڈیا لیا، اپنے دادا کی قبر سے عمارت کا مرکزی حصہ اور اپنے چچا کی قبر سے گنبد کا آئیڈیا جو لیا، اور یہ خیالات ماہرین تعمیرات کے حوالے کر دی گئی اور ایک ایسی عمارت کی تصویر ابھر کر سامنے آئی جو کہ قابل ستائش تھی۔ عمارت کا ڈھانچہ بنانے کے لیے دوستوں کروڑوں چھوٹی اینٹوں کی ضرورت پڑی۔ اس مقصد کے لیے قریب ہی بھٹیاں لگا کر اینٹیں تیار کی گئی اور پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ ٹائم گزرتا گیا اور ہر آنے والا دن شاہی خزانے کو کم کر رہا تھا، لیکن عاشق ممتاز کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ دوستو، اسی کے ساتھ مسئلہ پیش آ رہا تھا مزدوروں کی آباد کاری اور ان کی خوراک و رہائش کا۔ آگرہ میں اناج کی قلت پڑنے لگی تو شہنشاہ نے حکم دیا کہ آس پاس کے تمام علاقوں سے اناج غلہ اکٹھا کر کے آگرہ میں ذخیرہ کر لیا جائے تاکہ مناسب خوراک و آرام کا بندوبست کیا جا سکے اور کام میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ سالہ سال کی محنت کے بعد عمارت کا بنیادی ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اب باری تھی دوستو اس کی تعزین و آرائش کی۔ اس مقصد کے لیے سنگ مرمر جیسے قیمتی پتھر کا انتخاب کیا گیا اور وہ تھا مشہور زمانہ راجستھان کا مکرانہ ماربل، جو کہ آج بھی بہت زیادہ مشہور ہے اور آج بھی اس پتھر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ دوستو، عمارت کے لیے کہیں مکرانہ ماربل کم نہ پڑ جائے، اس کے لیے شاہ جہاں نے ایک حکم صادر کر دیا کہ کوئی بھی تاج محل کی تعمیر مکمل ہونے تک اس پتھر کو اپنے نجی استعمال میں نہیں لا سکتا۔ دوستو، ہاتھیوں کی مدد سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے یہ پتھر آگرہ لایا گیا۔ اس عمارت کے گنبد کا سائز بہت بڑا تھا، جو کہ آج بھی بغیر سریے سیمنٹ اور بجری کے کس قدر مضبوطی سے کھڑا گیا کہ آج بھی انجینئر اس دور کے ماہرین تعمیرات کی کیلکولیشن کی داد دیتے ہیں۔ دوستو، نقش و نگاری کے لیے ماربل کو تراش کر اس میں پھول پتیوں کا کام کیا گیا، جو کہ ایک پیٹرا ڈورا ٹیکنیک کہلاتی ہے۔ پیٹرا ڈورا دراصل ایک اٹلی کی ٹیکنیک ہے۔ یورپ میں یہ زیادہ تر عمارتوں پر استعمال کی جاتی ہے اور اس زمانہ میں
بھی یہ جو ٹیکنیک ہے اسی وہاں سے ہی کاپی کی گئی۔ دوستو ان پھول پتیوں کو ماربل کو تراش خراش کر کے خاص قسم کے مسالے کی مدد سے جو کہ سنگ مرمر کے پاؤڈر، گنے کی راب اور نیمبو کے جوس سے بنایا جاتا تھا، اس سے پتیاں سنگ مرمر میں جڑ دی جاتی تھی، اور آج بھی تاج محل کی تعمیر و مرمت کے لیے یہی مسالہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو تاج محل کا ایک اور رخ اگر آپ اس کو طلوع آفتاب سے پہلے دیکھیں تو یہ آپ کو سرمئی رنگ کا نظر آئے گا، اگر سورج طلوع ہونے کے بعد دیکھیں تو اس کا رنگ آپ کو ہلکا زرد گلابی دکھائی دے گا، اگر دوپہر کے وقت آپ اس کو دیکھیں تو یہ آسمان میں سفید موتی کی طرح چمکتا دکھائی دیتا ہے، اور شام کے وقت یہ سنہری مائل آپ کو دکھائی دے گا۔ 22 سال کے بعد 1654 میں کام مکمل ہو گیا اور شاہ جہاں محبت کی عمارت بنانے میں کامیاب ہوئے اور اس کا نام تاج محل رکھ دیا گیا۔ ہر سال ممتاز بیگم کی برسی کے موقع پر شاہ جہاں ایک خاص دروازہ جو کہ شاہی لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا دریائے یمنا سے اس میں آتے اور ان کی برسی کی رسومات ادا کرتے۔ دوستو کیا پتہ تھا کہ 4 سال کے بعد اپنے ہی بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے باپ شاہ جہاں کا تخت الٹ کر رکھ دیا اور ان کو نظر بند کر دیا گیا، اور جس کمرے میں ان کو بند کیا گیا صرف اتنا رحم کیا گیا کہ اس کھڑکی سے تاج محل کی طرف شہنشاہ دیکھ سکتے تھے۔ شاہ جہاں وہاں پر موجود ایک کھڑکی سے تاج محل کو سارا دن دیکھتے رہتے تھے۔ بالآخر 8 سال کی قید کے بعد 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں بھی اس دنیا کو خیر بات کہہ گئے۔ دوستو اب شاہ جہاں اور ممتاز بیگم کے ملن کی گھڑیاں دوبارہ سے لوٹ آئی اور شاہ جہاں کو بھی تاج محل میں ممتاز بیگم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا، اور اس طرح ایک محبت کی لازوال داستان قائم ہو گئی۔ دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں اور شیئر کیا کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔